جی ایک دفعہ میں امام بارگاہ گیا تھا، وہاں پہ میں نے نماز پڑھی تھی، اور جو امام صاحب ہیں انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی کہ جو مجھے لگے کہ اسلام کے منافی ہے، یا میری کسی شیعہ سے اس طرح کی لمبی بات نہیں ہوئی کہ مجھے پتہ لگے کہ یہ اسلام کے عقائد کو نہیں مانتے اور کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یا ارکان ایمان میں سے کسی کا انکار کرتے ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا جو کہ امام بارگاہ گئے تھے اور شیعوں کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو شیعہ تو اپنی نماز میں 3 ٹائم جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو خلفاء ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے پھر آمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا کون سے صحابہ کرام آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، احمدیوں کے علاوہ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے عقائد بھی ایک ہیں۔ تو میں یہاں پر لگا دوں گا ابھی جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنی نمازوں میں خلفاء کو اور امی عائشہ اور امی حفصہ کو جو گالیاں دیتے ہیں، آپ اس پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا کرتے ہیں پھر اس صورت میں؟ آپ میرے سے عقیدہ پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، آپ صرف اپنا عقیدہ بتا دیں۔ یہ جو آپ یہاں پر ٹرم یوز کر رہے ہیں جی مسلمانوں والے نہیں ہیں، یہ کون سے والے مسلمانوں والے نہیں ہیں میرے بھائی؟ 72 قسم کے رنگ کے ڈفرنٹ کلر کے مسلمان ہیں، تو آپ کون سے والے ہیں؟ آپ وہ مزارات کو جو ہے وہ پوجنے والے، سجدہ کرنے والے مسلمان ہیں، سینہ کو بھی زنجیریں مارنے والے مسلمان ہیں، یہ آج کل یہ طالبانی دیوبندی جو ہیں ان کا اپنا ایک اسلام ہے وہ والے ہیں، حیاتی ممتی درود برود والے؟ آپ کون سے والے ہیں میرے بھائی؟ جناب علی، جس دن میں نے نماز پڑھی تھی مجھے تو نہیں ایسے لگا کہ وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر اثر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، کسی جگہ 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین وغیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ اس دن شاید انہوں نے دل میں کہہ دیا ہوگا، آپ نے بعد میں آمین کر دیا ہوگا۔ یہ میں نے ویڈیو لگائی ہے 1 منٹ کی، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے، شاید 2 منٹ کی ہے۔ جناب علی، آپ نے سنا نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کلمہ پڑھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج ارکان اسلام کو مانے، اور اس کے علاوہ ارکان ایمان کو مانے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان، تمام کتابوں پہ ایمان، جزا سزا پہ ایمان، اور قیامت پہ ایمان ہو۔ تو اگر کسی ایک چیز پہ بھی چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ تو یہ 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور وہ لوگ مسلمان ہیں۔ جو علماء سو تو فرقہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے میں کافر کافر کہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ میں نماز میں لعنت کرتا ہے۔ ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی یہاں بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کیا یہی کلمہ ہے مسلمانوں کا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ بھی ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں؟ یہی کلمہ پڑھتے ہیں خالی؟ آپ کے کلمے میں فرق نہیں ہے؟ اور فرق ہونے کے باوجود بھی کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اگر آپ کا یہ کلمہ ہے تو اگر اس کلمے میں کچھ اور نام بھی شامل کر دیے جائے، اس کو بڑھا دیا جائے،
یا اس میں محمد رسول اللہ کی جگہ کچھ اور لگا دیا جائے تب بھی وہ مسلمان رہتا ہے؟ اس بات کا جواب دے دیں. شکریہ. فرقان صاحب مجھے تو جو پتا تھا میں نے بتا دیا ہے، اگر میں غلطی پہ ہوں تو پلیز کریکشن کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیں آج آپ کو پتہ چل گیا ہے نا، اب بتائیں پھر شیعہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو خلفاء کو اور امی عائشہ کو امی حفصہ کو گالیاں دے نماز میں، آپ تو ان کے پیچھے پڑھتے ہیں مسلمان سمجھ کے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کہ بھائی صاحب ویڈیو دیکھ لیں، آپ ہی کے مولوی حضرات نے بنائی ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد میں ایک اور بھی لگا دوں گا، وہ بھی بتا رہے ہیں، میں تیسری بھی لگا دوں گا. جناب علی، جو بات آپ نے شیعوں کے متعلق بتائی ہے، میرے خیال ہے میں کسی شیعہ سے پوچھوں گا. اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر میں اسے مان لوں گا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. لیکن اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس سے ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم آپ کے اور میرے عقیدے پہ بات کر سکتے ہیں. میں صرف اپنے عقیدے پہ بات کر سکتا ہوں، یا آپ جو اپنے منہ سے بولیں گے میں اسے سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ. آپ نے کہا جی کہ جو یہ کلمہ پڑھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں اور اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کرتا. اور اس کلمے میں جو محمد رسول اللہ ہے اس سے مراد وہی محمد رسول اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے. مطلب آپ کو وہابی مولوی توصیف الرحمان یا وہ بریلوی مولوی سعید اسد صاحب پہ اعتبار نہیں ہے؟ ویڈیو میں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. آپ اپنا کلمہ بتائیں. چلیں آپ نے اپنا کلمہ، کیا شیعہ اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیتے کلمے کے؟ کیا ان کا کلمہ مختلف ہے آپ لوگوں سے؟ کیا مسلمان کا کلمے جو ہیں وہ کتنے کلمے ٹوٹل؟ جناب علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء جو ہیں وہ علماء سو ہوں گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کافر کرتے ہیں، اور جو ان کا سردار ہوگا وہ کہے گا کہ سارے مسلمان کافر ہیں. لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ نہ اکٹھا کرے. نہ میں ان لوگوں کی باتوں کو پھیلانا چاہتا ہوں، نہ ان لوگوں کی باتوں کو سننا چاہتا ہوں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں. اور میں سمپل مسلمان ہوں، 1 ارب 80 لاکھ جو مسلمان ہیں ان کی طرح. اور آپ بے شک یہ اگر کچھ آڈیو ویڈیو میں آ رہے ہیں تو میں انہیں سن نہیں رہا، نہ میں علماء سو میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو ایک دوسرے کافر کہتے ہیں، نہ ان کی باتوں کو پھیلانا چاہتا ہوں. کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مصلی سے نہیں اٹھتے تھے تا چہار ملعون و چہار ملعونہ را لعنت نمی کردن، جب تک کہ وہ 4 ملعونوں پر اور 4 ملعونہ عورتوں پر لعنت نہ کر لیتے. اپنے نماز کے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے. پس باید بعد از ہر نماز بگوید، کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد امام کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ سن جاؤ خمینی کے گنگانے والے ملاؤ، بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لیڈروں، قومی غداروں، اسلام دشمنوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو کہ جیالو تم بھی کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. آگے لکھے بگوید امام جعفر کہا کرتے تھے اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ. اللہ لا ٹھہر، اللہ لعنت کر ابو بکر پر، لعنت کر عمر پر، لعنت کر عثمان پر، لعنت کر معاویہ پر. آگے یہ خبیث وقت ہے کہتا کہ امام جعفر کہا کرتے تھے اللہم لعن عائشہ حفصہ و ہندہ و ام الحکم. فرقان بھائی شاید آپ میری آڈیو سن نہیں رہے،
میں نے کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور جیسے کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ ایمان رکھے، اور اس کے بعد ارکان ایمان جو ہیں اس پہ بھی ایمان رکھے، اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ، جزا سزا پہ، قیامت پہ ایمان رکھے۔ ایک چیز کو بھی چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ تو پلیز یہ مجھے بتائیں میرا عقیدہ مسلمانوں والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے پیارے بھائی، موضوع تھا، آپ نے ایک کلمہ بتایا تھا، آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ادھر وہ کلمہ۔ اگر اس کلمے میں کوئی اضافی نام شامل کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی وہ مسلمان ہے؟ یا وہاں پر محمد رسول اللہ کی بجائے کسی اور نام کو شامل کر دیا جائے تو پھر بھی کیا وہ مسلمان ہے؟ یا کیا وہ کلمہ پڑھنے والا ہی مسلمان ہے، یا وہ بھی مسلمان ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، میں تو احمدی مسلمان ہوں، تو میں پھر کیسے کافر ہوں؟ آپ نے کہا جی وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمہ پڑھنے کے بعد میں کیسے کافر ہو گیا؟ جی بھائی صاحب، میں آپ کی آڈیو سن رہا ہوں لیکن آپ شاید میری آڈیوز نہیں سن رہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے تو بہت لوگ، آپ کے جو مسلمان سرکاری ہیں ان کے تو بہت سے کلمے ہیں، آپ کا کون سا ہے؟ اور اگر آپ کا جو کلمہ ہے اس میں اگر کچھ اور نام بھی ایڈ کر دیے جائیں تو پھر بھی کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اگر اس کلمے میں کچھ اور نام بھی ایڈ کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی وہ کلمہ رہتا ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا؟ جناب علی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو مانے، اور اس بات کو مانے جیسے اللہ پہ ایمان ہے، اور اللہ کو وہی مانے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، جیسے اسلام میں اللہ کا تصور ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ جزا سزا پہ ایمان، اور قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں تو مسلمان نہیں رہ جاتے۔ جناب علی، میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے اور نہ میں آپ کو کوئی فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے جو میں نے بتایا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ چیز ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی پہ ہوں تو مجھے کریکٹ کریں کہ میں اسلام کے مطابق نہیں ہوں، کیونکہ میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں اور اسلام پہ مرنا چاہتا ہوں۔ جی محترم، میں نے یہ پوچھا نہیں آگے کیا ماننا ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو کلمہ آپ بتا رہے ہیں اگر اس کلمہ میں اور الفاظ بھی ایڈ کر دیے جائیں اور نام بھی ایڈ ہو جائیں اس کلمے کے ساتھ تو کیا پھر بھی وہ مسلمان؟ اگر اس کلمے کو چینج کر دیا جائے، آپ کو اس کلمہ سے ایک اور مختلف کلمہ دکھا دیا جائے، آپ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جناب علی، میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے اور اپنے بارے میں بات کروں۔ مجھے لگتا ہے آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں جو لوگ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں اس کے، یا علماء سو کے بارے میں بات کرنے پہ آپ علماء سو کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والے جو لوگ ہیں ان سے اس دنیا میں بھی بچائے اور آخرت میں بھی بچائے۔ جی محترم، فتویٰ تو آپ نے دیا نا، آپ نے کہا کہ جی میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتا ہوں مسلمانوں کے، یہ ٹرم آپ نے یوز کی مسلمان، آپ نے کہا جی میں احمدیوں کے پیچھے نہیں پڑھتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہیں یا ان کے عقائد، تو ہم آپ کے عقائد چیک کر لیتے نا، ہم آپ کے سرکاری مسلمانوں کے عقائد دیکھ لیتے ہیں، آپ جن کے پیچھے کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یا جس کی دیکھو آپ اسلامی طریقہ، اسلامی عقیدہ بتا رہے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں اگر کچھ اضافی نام بھی ایڈ کر دیے جائیں تو پھر بھی وہ کلمہ رہے گا نا، مسلمان ہی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں میرے پاس تو اس سے ڈیفرنٹ کلمہ ہے، وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ والا کلمہ مانا جائے یا اس بندے والا کلمہ، اس فرقہ کا کلمہ مانا جائے؟ یہ تو فرقے والی بات ہی نہیں ہے محترم، آئینی طور پر مسلمان ہے، وہ اجماع امت ہے۔ آپ نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں، آپ نے ہم کا صیغہ یوز کیا،
اور آپ نے کہا جی میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتا ہوں لیکن احمدیوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا کیونکہ میں مسلمانوں کو نہیں سمجھتا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, جو یہ آپ نے سیگا یوز کیا جی ہم مسلمان, تو یہ کون سے مسلمان ہیں جن کا نہ اذان ملتی ہے, نہ کلمہ ملتا ہے, نہ نماز ملتی ہے, نہ نماز پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے, نہ ہر چیز ڈفرینٹ ہے, اپنی اپنی شریعت ہے, اپنے اپنے قانون ہے, اپنا اپنا اسلام ہے. تو ہم بھی دیکھیں نا, ذرا گروپ والوں کو بھی پتہ چلے, سب کی نالج میں اضافہ ہو. بھائی جن کا کلمہ ڈفرینٹ ہے وہ بھی مسلمان ہے, جس کی درود شریف ڈفرینٹ ہے وہ بھی مسلمان ہے, جس کے صحابہ بھی اپنے اپنے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, جو صحابہ کو اپنی نمازوں میں گالیاں دے رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, جو بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو مسلمانوں کی قتل کر رہا ہے, مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, چوری کر رہا بھی مسلمان ہے, ڈاکے ڈال رہا بھی مسلمان ہے, کسی کے زمینوں پر قبضے کر کے مساجد بنا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے, جو لواطت کر رہا ہے مدرسوں میں وہ بھی مسلمان ہے, وہ سارے مسلمان ہیں میرے بھائی. یہ کون سا اسلام ہے؟ جناب ہم جو ہے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور جو کسی نہ کسی اصحاب کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا تو انہوں نے کہا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. تو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور کسی بھی اصحاب کے طریقے پہ چلتے ہیں, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جو ہے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو کافر کہتے ہیں, مسلمانوں میں تو فرقہ ڈالتے ہیں, اس کی باتیں آپ پھیلا رہے ہیں. تو پلیز آپ ان کو مسلمانوں کے ساتھ نہ ملائیں جو مسلمانوں میں تو فرقہ ڈالتے ہیں. بھائی صاحب بہت ہی آسان اور سمپل کوشچن پوچھا تھا, جو آپ کا کلمہ ہے کیا اس کلمے میں کچھ اور نام بھی ایڈ کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی وہ مسلمان ہیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں, ہاں یا نہ میں جواب دیں. جناب علی میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں, آپ مجھے پڑھ کے سنائیں. جو آپ پڑھیں گے آپ کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہوں, اور دوسرا کلمہ بولیں جو آپ بول رہے ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. جناب علی میں نیکسٹ 45 منٹ جو ہے وہ شاید بیزی ہوں گا. آپ اپنا کلمہ بولیں, آپ بولیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور پھر جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلمہ بولیں تو پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ کلمہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں فتویٰ, میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں فتویٰ دے سکوں, میں علماء سے پوچھتا ہوں اس طرح کی باتیں جو ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمود صاحب آپ کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ فتویٰ دیں, لیکن غلط تو کہنا چاہیے نا. غلط ہے کہ صحیح ہے یہ بتا دیں. فتویٰ کون مانگ رہا ہے آپ سے؟ بھائی صاحب یہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان کیسے ہیں اور میں یہ کلمہ پڑھ کر نان مسلم کیسے ہوں؟ اگر صرف اسی کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا ہے تو آپ نے تو کہا جی میں مانتا نہیں ہم نے کو مسلمان. آپ خالی صرف یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں, اور جب میں یہ کلمہ پڑھوں تو میں نان مسلم ہوں. اب آپ سے پوچھ رہے ہیں اگر اس کے مخالف کلمہ آپ کو دکھا دیا جائے آپ کے سرکاری مسلمانوں کا, تو پھر کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ سوال ہے, آپ بتا ہی نہیں رہے. محترم محمود صاحب, میرے تو اوپر کلمہ آپ کو بتایا کہ میں احمدی مسلمان کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کہتے ہیں جی میں غیر مسلم ہوں. میں آپ یہی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, مجھے آپ کہتے ہیں نان مسلم. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر جو آپ کلمہ میں پڑھتے ہیں آپ اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے مخالف اگر سرکاری مسلمانوں کا ایک کلمہ میں یہاں لگا دوں تو وہ مسلمان ہوں گے کہ نہیں؟ یہ پوچھ رہا ہوں, بتائیں نہیں رہے. اللہ سے ڈرو میرے بھائی. جو میں نے کہا ہے کہ میں اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اس بات کو مانے اور ارکان ایمان کو مانے, اللہ کو, اللہ کے فرشتوں کو, اللہ کے رسولوں کو, اللہ کی کتابوں کو, جزا سزا کو اور قیامت کو. ایک چیز کو بھی چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا. اللہ سے ڈرو, کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اللہ سے ڈر نہیں ہے, مرنا نہیں ہے تم نے. اس حساب سے تو محمود صاحب آپ کا کلمہ تو ڈیفرنٹ ہے. پھر جو اہل تشیع ہیں
ان کا کلمہ تو ڈیفرنٹ ہے آپ سے، آپ کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے، تو جو یہ آپ نے جمع تفریق حساب کتاب لگایا ہے، بتایا ہے، اس حساب سے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو کلمہ چینج کر دیا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا شیعہ کا کلمہ الگ ہے، اس طرح سے سوال کرتے ہیں. ہاں، شیعہ کا کلمہ الگ ہے، اس پر دلائل موجود ہے اور میرے پاس دلیل موجود ہے. یہ ہے شافی اصول کافی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے. یہاں پر لکھا ہے شیعہ کا کلمہ: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. یہاں پر کلمہ شیعہ کا لکھا ہوا ہے، یہ شیعہ کا کلمہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا کلمہ ہے. شیعہ کا کلمہ الگ ہے، دلیل موجود ہے. جناب علی، میں نے آپ کی تینوں آڈیو سن لی ہیں. جو ہے اس میں آپ نے ایک تو یہ کہا کہ آپ یہی والا کلمہ پڑھتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ایگری ہوں کہ آپ یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں احمدیوں کے عقائد ڈفرینٹ ہیں. اور کلمے کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ مانے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو مانے اور ارکان ایمان کو مانے. تو اگر آپ ارکان ایمان کو بھی مانتے ہیں اور کلمے کو بھی مانتے ہیں تو پھر آپ کے عقائد مسلمانوں والے ہیں. لیکن اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں رہ جاتے. تو کیونکہ اکثر جب میں احمدیوں سے بات کرتا ہوں، ان کے عقائد وہ ارکان ایمان پہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اسے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، لیکن جو آپ منہ سے کہیں گے میں وہی مانوں گا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. جناب علی، آپ اس بات پہ تو کمفرٹیبل ہیں ہی نہیں کہ جو ہے عقائد پہ بات کر لیں کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہوتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے، یا کس عقیدے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں یا کس عقیدے کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوں. آپ اس طرح کی تو بات کر ہی نہیں رہے. آپ تو جو لوگوں پہ الزام لگائی جا رہے ہیں کہ اس نے ایسے کہا، اس نے ایسے، جو بندہ میرے سامنے ہی نہیں ہے، جس کے مجھے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو اتنا علم حاصل نہیں کیا ہوا. سوری جناب علی، میرا علم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. میں جب عربی پڑھتا ہوں تو مجھے عربی کی سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن میں عربی پڑھ لیتا ہوں اور مجھے جو ہے ترجمے اور تفسیر سے اس کی ہیلپ لینی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ میرے سے ان لوگوں کا فتویٰ پوچھ رہے ہیں جن کے مجھے عقائد کا بھی نہیں پتہ اور جو میرے سامنے موجود بھی نہیں ہے اور جو بول بھی نہیں رہا. لیکن اگر آپ یہ منہ سے مجھے کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں اور میں اس کلمے
کوئی بھی دوسرا کلمہ بتائیں کہ میں اس کلمے کو مانتا ہوں, تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ مسلمان والا ہے کہ نہیں ہے. محترم محمود صاحب, سوال یہ ہے کہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں, اگر اس کلمے کو میں بڑھا کر کچھ اور لوگ اس میں ایڈ کر لیتا ہوں تو میں پھر بھی مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ سوال ہے, آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. بھئی جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں, جو کلمہ میں پڑھتا ہوں, ایک مختلف کلمہ اوپر وہابی مولوی کی ویڈیو زبانی آپ کو سنوایا ہے, دکھایا ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. آپ دیکھ لیں اس کو, تحریری شکل میں بھی میں اسی کتاب کا حوالہ جو وہ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ رکھ دیتا ہوں یہاں پر. وہ کلمہ آپ کی اور میرے کلمے سے مختلف ہے, لیکن آپ کہتے ہیں جی میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی یہ کلمہ پڑھ کر بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو اگر اس کلمے کو چینج کر دیا جائے تو وہ پھر اسلام میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یہ کوشچن تھا. نصیر صاحب, میں نے جو اوپر بتا, میرا خیال ہے کہ یہ اردو کتاب ہے تو آپ کو شاید تفسیر وغیرہ نہیں دیکھنی ہوگی, بہت آسانی سے صاف نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے. اب میرے پیارے بھائی, میں نے نہ تو یہ آڈیو سنی ہے, اور میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی, اور میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میں جو ہے کہ میں بہت زیادہ علم والا شخص نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں, اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے یا یہ کلمہ نہیں پڑھتا. تو آپ میں سے یا تو اس شخص کے میں نے یہ کہا آپ کو کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اور ارکان ایمان کو مانتا ہے, ارکان اسلام کو مانتا ہے, وہ مسلمان ہے. تو آپ بتائیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آپ میرے عقیدے پہ بات نہیں کرتے, اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرتے, آپ مسلمانوں پہ تفرقہ ڈالی جا رہے ہیں. اگر کوئی علماء سو ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں, اس کے بارے میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ علماء سو ہوں گے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں میں اگر ایک علماء سو ہے تو ان کی اتنی زیادہ آواز ہے, وہ انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں بات پھیلا دیتے ہیں, مسلمانوں میں پھیلا دیتے ہیں, پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں, تفرقہ ڈالتے ہیں, مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. لیکن تعداد کتنی ہے؟ 10 لاکھ میں ایک. جی محترم محمود صاحب, آپ اتنے علم والے نہیں ہیں, لیکن آپ نے اوپر فتویٰ دیا ہمارے اوپر کہ جی میں احمدیوں کو تو مسلمان نہیں سمجھتا, لیکن میں باقی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں. اب آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں, آپ کو کتاب کا حوالہ دکھا رہے ہیں, لیکن آپ کچھ کہنے سے قاصر ہیں. یہ تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو بھی ایک کلمہ میں تو آپ کو 10 دکھانے ہیں, یہ تو بھی ایک کلمہ تھا. تو اب کیسے ثابت کرنا ہے میرے بھائی؟ آپ صرف یہ بتائیں کہ جو یہ کلمہ پڑھے جو کہ آپ کے کلمہ اور میرے کلمہ سے مختلف ہے, تو پھر یہ کیسے مسلمان ہے؟ جی آپ نے ہمیں تو کہہ دیا جی ہم مسلمان نہیں ہیں, تو یہ کیسے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھانا ہے آپ نے. اب جناب علی, آپ پڑھ کے سنا دیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں اور میں اس بات کو مانتا ہوں, تو پھر مجھے سمجھ آئے گی. لیکن ابھی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں یہ جو بھی لکھا ہوا ہے. لیکن آپ مجھے یہ قسم کھا کے کہیں گے ایک شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, تو وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. آپ قسم کھا کے کہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا. جی محترم محمود صاحب, آپ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان کا تو یہی کلمہ ہے. آپ کو مولوی سعید اسد صاحب جو تھے, بریلوی عالم ہیں, بہت بڑے, ان کی ویڈیو آپ کو دکھائی ہے, آپ کو سمجھ میں شب اردو میں میرے خیال وہ بیان کریں, عربی میں فارسی میں تو ہے نہیں کہ وہ اذان میں اور 3 دفعہ جو ہے وہ اس طرح یہ کہتے ہیں, جو کہ ایک قسم کی گالی ہے. اب آپ کچھ کہنے سے قاصر ہیں اس کے اوپر, اس کو کیا سمجھا جائے؟ جی آپ قسم کھا کے مجھے بتائیں کہ یہ شخص جو ہے لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. آپ مجھے 100 کلمے دکھائیں اور ساتھ قسم کھا کے بتائیں کہ یہ سارے کلمے پڑھنے والے جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں,
تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے آپ کی گواہی بھی چاہیے جبکہ آپ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. تو بھائی صاحب میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ تھا یہ سب مسلمان اور احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں. اب آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ آپ نے سوچ سمجھ کر ان کلموں کو دیکھ کر ہی تو ان سب کو مسلمان تسلیم کیا ہے. میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور آپ مسلمان نہیں ہیں. اب جب آپ کو ایک سرکاری فرقے کا کلمہ دکھایا جا رہا ہے، آپ کہتے جی میں پہچانتا نہیں ہوں اس کو، میں آپ پڑھوں جی میں نہیں پڑھوں گا. حد ہو گئی ہے. جناب علی، میں نے آپ کو کہا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا ہوں اور نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آپ میرے پہ الزام لگانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ آگے نہیں چلنا چاہتے، آپ اپنے عقائد نہیں بتانا چاہتے، آپ اپنے عقائد کو چھپانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ سارے مسلمانوں پہ الزام لگا دیں گے. آپ 1 ارب 85 کروڑ مسلمانوں پہ الزام لگا دیں گے، لیکن آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے عقائد ہی بتا سکیں کہ جی میرے عقائد ہی ہیں. کلمے کی تو آپ نے بات کر لی، تو کلمے سے آگے چلیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ چلیں. اس کے بعد آپ چلیں گے ارکان ایمان پہ چلیں. اس پہ تو آپ نہیں جاتے، آپ کی ہمت ہی نہیں ہے. جناب علی، 1 ارب 85 کروڑ مسلمان ہیں تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ارکان ایمان پہ یقین رکھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور آپ جو ہے ان کے اندر سے مجھے 1 ارب 80 کروڑ میں سے آپ مجھے 10 لاکھ میں سے 1850 بندے جو ہیں وہ نکال دیں جو غلط ہیں. 10 لاکھ میں سے 1. تو آپ مجھے 1850 بندے بتائیں جو غلط ہیں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہیں تم اسے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ہر ایک مسلمان کے بارے میں بتاؤں گا 1 ارب 85 کروڑ کے. آپ یہ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیں اس طرف آ جائیں. بھئی آپ تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو ہمارے عقائد جانچ کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو سب کو کہا ہے جی ہم سب مسلمان، اب تو عقائد ان کے دیکھنے نا کہ یہ کیسے مسلمان ہے جن کا کلمہ بھی علیحدہ ہے، نماز بھی علیحدہ ہے، اور اب صحابہ بھی اپنے اپنے، درود شریف بھی اپنے اپنے. عجیب بھی ایک کہانی آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. تو ابھی تو صرف ایک کلمہ آپ کو دکھایا ہے تو آپ مان لیجیے. میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کا تو یہ کلمہ ہے. آپ نے جو کلمہ سنایا ہے مجھے وہ تو اس سے ڈیفرنٹ ہے. تو آپ نے بھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کلمہ ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود مسلمان کیسے ہے، یہ بتائیں. مہربانی جناب علی، کیونکہ میں نے 1 دفعہ نماز پڑھی اس لیے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی جو ہے اس پہ نہیں ہے کہ آپ کے عقائد ٹھیک ہیں یا میرے عقائد ٹھیک ہیں. آپ کو اپنے اور میرے عقائد کا فکر نہیں ہے. آپ کو یہ ہے کہ میں نے جو ایک نماز شیعہ کے پیچھے پڑھی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا خراب ہو گئی یا میں خراب ہو گیا یا وہ خراب ہو گیا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا یا مولوی صاحب نے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہ اپنے عقیدے کی فکر ہے نہ میرے عقیدے کی فکر ہے. جی محترم محمود صاحب، یہی تو ہے نا، کون سا کلمہ، کون سی نماز، کون سا کلمہ؟ آپ نے جو کلمہ بیان کیا ہے یہ کلمہ تو اس سے مختلف ہے. آپ کا بھی دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے، ایک شیعہ مسلمان کا بھی دعویٰ مسلمان ہونے کا. آپ کو تو کلمہ نہیں مل رہا. اب آپ جو نماز پڑھتے ہیں، شیعہ مسلمان تو 3 دفعہ گالیاں دیتے ہیں نمازوں میں، اپنے ظہرین میں اور مغربین میں. وہ تو گالیاں دیتے صحابہ کو، خلفاء کو. تو وہ تو نماز بھی آپ کی ڈیفرنٹ ہو گئی. تو اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کون سے والا سچا مسلمان ہے یا کون سے والا اصل مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اب آپ کی ماننی ہے یا شیعہ مسلمان کی ماننی ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ آئین پاکستان تو دونوں کو مسلمان کہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے تعریف بیان کی کہ جو یہ کلمہ پڑھ کر بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ تو صحیح نہیں ہے. تعریف تو پھر آپ لوگوں کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کلمے میں رد و بدل کر کے بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، اور نمازوں میں خلفاء کو، امہات المومنین کو گالیاں دے کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، صحابہ کی گردنیں کاٹ کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے،
دہشت گرد بن کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، اشرف علی رسول اللہ کہہ کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، چشتی رسول اللہ کہہ کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، شبلی رسول اللہ کہہ کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، انگریز رسول اللہ کہہ کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، لندن کعبۃ اللہ کہہ کر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے۔ یہ آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ میں نے بھائی جان محترم محمود صاحب اس نماز کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی ہم سب مسلمان ہیں، تو آپ کو تو کلمہ ہی نہیں مل رہا بھائی، آپ کا تو کلمہ ہی نہیں مل رہا۔ نماز تو میں نے آپ کو ثابت کر دی ہے کہ ان کی نماز ڈیفرنٹ ہے، وہ تو گالیاں دیتے ہیں نمازوں میں صحابہ کو، آپ نے بھی جو پڑھی ہوگی آمین کہا ہوگی آپ نے، وہ میں تو اب نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز بھی نہیں ملتی ہے دونوں کی، لیکن آپ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، آپ کا کلمہ بھی نہیں ملتا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ کیسے سمجھا جائے؟ آپ کا تو جو دعویٰ تھا کہ جی ہم مسلمان ہیں وہ تو پورا اترتا نظر نہیں آ رہا، نہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ایگری ہوں آپ سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد سے باہر نہیں کرنا چاہتے، میں آپ کے عقائد سے باہر نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علماء سو ہوں گے، اگر 10 لاکھ میں سے ایک بنائیں تو یہ 1850 بندے بنتے ہیں۔ آپ مجھے 1850 جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے مسلمان نہیں ہیں اور ایک دوسرے کافر کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اس کے بعد ہم پورے مسلمانوں پہ بات کریں گے 1.85 ارب پہ، لیکن پہلے جو 10 لاکھ میں سے ایک ہیں اس کو نکال دیں۔ چلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں، نہ میں آپ کے عقیدے پہ بات کروں گا نہ اپنے عقیدے پہ بات کروں گا، میں 1.85 ارب مسلمانوں کے عقیدے پہ بات کروں گا، لیکن آپ مجھے 1850 جو ہیں وہ غلط عقیدے والے مسلمان نکال دیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے سب پہ۔ جناب آئین کی بات کر رہے ہیں تو آئین احمدیہ کو غیر مسلم کہتا ہے، ٹھیک، آئین اگر ایک مسلمان کو اور شیعہ کو مسلمان کہتا ہے تو آئین جو ہے وہ احمدی کو غیر مسلم کہتا ہے۔ تو چلیں پھر ہم اس طرح ہی لگے رہیں گے، نہ آپ اپنے عقائد بتائیں نہ میرے عقائد سنیں، اور کافر کرتے رہیں گے، کون سا کافر ہے کون سا کافر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی محترم، خالی اتنا بتا دیں ایران کی آبادی کتنی ہے؟ 1050 ہے یا اس سے زیادہ ہوگی؟ بس اسی پر بتائیں، بس یہیں پر رہیں اب آپ، ایران کی آبادی بتا دیں۔ شکریہ، میں بھی گوگل کر کے دیکھتا ہوں کتنی آبادی ہے ایران کی، آپ بھی نکال لیں ذرا۔ جی جناب، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جو ہے 10 لاکھ میں سے ایک مسلمان جو ہے وہ ہو سکتا ہے علماء سو ہو، تو ایٹ لیسٹ آپ مجھے 1850 کا نام دیں، اس کے بعد ہم ایک مسلمان پہ بات چیت کریں گے۔ جی محترم محمود صاحب، ایران جو ایک شیعہ ملک ہے اس کی آبادی کو بتا رہے ہیں 88 ملین بندہ، 8 ملین چلو سنی بھی لگا لیں، اس میں 80 ملین شیعہ بن گئے، 70 ملین لگا لیں، 60 ملین لگا لیں، آپ نے نکالنا جی 1050 لوگ۔ تو محترم یہ جو 50-60 ملین شیعہ آبادی ہے ان کا کلمہ میں نے لگایا ادھر، آپ کے کلمے سے تو مختلف ہے۔ آپ جو یہ جمع تفریق حساب کتاب بتا رہے ہیں کہ جی 1 ارب اتنے کروڑ مسلمان، تو اس میں سے یہ اتنے ملین نکالیں نا جن کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس میں سے مائنس کر کے باقی مجھے بتائیں، تو پھر دیوبندیوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ جمع تفریق کریں، کیلکولیٹر نکالیں ابھی، تو اس میں سے نکالیں یہ بندے جن کا کلمہ ہی آپ کے کلمہ سے نہیں ملتا، تو پھر باقی لوگ نکال لیتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ جی بھائی صاحب، پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے نا کہ جو یہ کلمہ میں نے آپ کو دکھایا لے تشیق کا، یہ تو ڈیفرنٹ ہو گیا آپ سے، یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا تو آپ بھی وہ کلمہ پڑھ کے ادھر سنا دیں ہمیں اور کہیں جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہی کلمہ ہے ہم مسلمانوں کا، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا، پھر تو بات طے ہو گئی۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے جو کہ آپ کے کلمہ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اب یہ بھی مسلمان ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ نہیں کر رہے، تو ڈالا تو ہوا ہے نا، کلمہ تو لکھا ہوا ہے سامنے ہمارے۔ جی جناب، میں کہہ تو رہا ہوں کہ جو 1 ارب اور 85 کروڑ مسلمان ہیں اس میں سے 1% نہیں، 1% تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ میں سے ایک تو مطلب 0.0001% بنے گا، رائٹ؟ تو ان کو نکال دیں اور باقی جو مسلمان ہیں
ان کی بات کر لیں. جو علماء سو ہیں اسے نکال دیں جو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں, تو باقی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ 1800 جو ہیں گندے مسلمان جو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں انہیں نکال لینا, تو پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. چلے میں انتظار کر رہا ہوں, مجھے آپ 1800 بندوں کی لسٹ دیں. جی بالکل محمود صاحب, وہی آئین جو ہے وہ یہ جو جن کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے ان کو مسلمان کہتا ہے, جو نماز میں خلفاء اور رحمت المومنین کو گالیاں دیتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, ان کو مسلمان کہتا ہے. جو اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں ان کو بھی مسلمان کہتا ہے, جو چشتی رسول اللہ کہتے ہیں ان کو بھی مسلمان کہتا ہے, جو شبلی رسول اللہ کہتے ہیں ان کو مسلمان کہتا ہے, جو انگریز رسول اللہ کہتے ہیں ان کو مسلمان کہتا ہے, جو لندن کعبۃ اللہ کہتے ہیں ان کو مسلمان کہتا ہے. وہ تو سب کو مسلمان کہتا ہے سوائے احمدیوں کے. وہی تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں, یا صرف حکومت پاکستان نے ہی ان کو مسلمان قرار دیا ہے. جناب علی, مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ قسم کھا کے مجھے بتائیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں, تو پھر میں آپ کی بات سننے کی کوشش کروں گا. لیکن مجھے لگتا ہے آپ صرف جھوٹ بولنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. پلیز قسم اٹھا کے بات کریں کہ یہ لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. جناب علی, مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ قسم اٹھا کے مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں, پھر میں آپ کی بات آگے مطلب چلا سکتا ہوں یا سن سکتا ہوں, کیونکہ اس وقت میں یا اپنی بات کر سکتا ہوں یا آپ کی. لیکن آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ قسم اٹھا کے مجھے کہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں, پھر میں ان کی بات کروں گا. اگر آپ کا بھی یہ کلمہ ہے تو آپ بھی اپنی مبارک زبان سے ترنم میں یہ پڑھ کر سنائیں نا ہمیں. پھر یہ لفظ جو لکھے ہوئے ادا کریں پھر, اور انکار کریں تو ان خلفاء کا بتائیں یہ کیا ہے, یہ کس کا کلمہ ہے. فرقان بھائی, یہ جس کا کلمہ ہے اس سے جا کے بات کریں. میرے سے آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا خلیفۃ بلا فصل, یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے, حضرت عمر کو گالی ہے, حضرت عثمان کو گالی ہے. فرقان بھائی, جن جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں نا وہ 1850 مجھے لگا دیں ادھر, تو میں آپ سے ایگری ہو جاؤں گا کہ اگر اس میں سے کچھ, یا اگر آپ ایسی بات لگا دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, یا پھر آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, تو پھر میں آپ سے ایگری ہو جاؤں گا, اور پھر ہم باقی 1 ارب 85 کروڑ مسلمانوں کی بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ آڈیو لگاتے جائیں یہاں پہ. بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہم سب مسلمان ہیں, تو آپ سے کیوں نہ پیچھے محترم محمود صاحب نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے جانچے بغیر, کسی کے بھی عقیدے کو سمجھے بغیر آپ نے کہا جی ہم سب مسلمان, اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے, اور ساتھ ہی اسی الفاظ میں سانس لیے بغیر آپ نے کہہ دیا جی میں احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا, حالانکہ ہمارا کلمہ تو آپ کی طرح تھا. اب آپ کا اور میرا کلمہ تو ایک ہے, اور یہ جو کلمہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے, بلکہ گالی دے رہا ہے وہ. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے 1 ارب کتنے کروڑ مسلمانوں کا, تو اس میں سے کتنے ملین شیعہ نکالیں, یہ ہے سوال. اب آپ یہ دمہ تفریق کریں تو پھر اس کے بعد دیوبندیوں کے کلمے کی طرف آپ کو میں لے کے جاؤں گا, اس کے بعد بریلویوں کی طرف بھی چلیں گے, پھر وہابیوں کی باری بھی آ جائے گی. تو یہ ہم مائنس پلس کر کے دیکھتے ہیں نا, بعد میں دیکھتے ہیں پھر کتنے لوگ رہ جائیں گے باقی مسلمان جو آپ کی طرح ہیں. ابھی تو یہ بھی آپ نے دعویٰ ثابت کرنا کہ آپ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. خیر جی محترم, پھر آپ بتائیں پلیز. اب میں نے یہ ایک ویڈیو شارٹ کر دی ہے بالکل تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. میں تو سب کو غلط سمجھتا ہوں, آپ 1850 کدھر لے کے جا رہے ہیں. میں تو اعلیٰ حضرت جو تھے احمد رضا خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ وہابی دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. آپ نے کہہ دیا ساروں کو مسلمان, تو اب ان کے فتویٰ کے مطابق تو آپ بھی مسلمان نہیں رہے میرے بھائی. آپ کدھر کی باتیں کر رہے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, ابھی صرف اسی طرف رہتے ہیں کلمے کے اوپر. یہ میں نے بہت شارٹ کر دی ہے ویڈیو تاکہ اب آپ کو سمجھ آئے. اب یا تو یہ آپ کا کلمہ ہے یا تو یہ آپ کا کلمہ نہیں ہے.
اگر یہ آپ کا کلمہ نہیں ہے تو ایران جو تشیع جو 88-99 ملین دکھائے تھے میں نے گوگل میں سے، ان کا یہ کلمہ ہے. آپ کہہ رہے جی 1050 لوگ علیحدہ کریں، میں کہتا ہوں سب کو علیحدہ کریں نا. جب یہ آپ کا کلمہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ اسلام کیسا ہے؟ فرقان بھائی لمبے چوڑے باتوں کے مطلب آپ پہلے 1.85 کروڑ پہ جائیں گے پھر میرے پہ آئیں گے، تو سیدھے آپ میرے پہ آ جائیں اور میں آپ پہ آ جاتا ہوں، میں آپ کا عقیدہ پوچھ لیتا ہوں، آپ میرا عقیدہ پوچھ لیں. تو اس میں آپ کا خیال ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ آپ یہاں پر کہہ دیں کہ میں نے غلط بیانی کی تھی، ہم سب مسلمان نہیں ہیں، شیعہ بریلوی دیوبندی وہابی، میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، تو پھر آپ اور میں عقائد پر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم سب مسلمان اور احمدی جی مسلمان نہیں ہیں، اب آپ کہتے ہیں جی آپ میرے اور اپنے درمیان فیصلہ کر لیتے ہیں. تو پہلے آپ پھر اس سے رجوع کریں جو آپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا. آپ کہیں جی میں نے وہ غلط دعویٰ کیا تھا، میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، ہمارے عقائد ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر آ جائیں، پھر آپ اور ہم عقائد پر بات کر لیتے ہیں. چلیں فرقان بھائی، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ آپ 1.80 کروڑ جو لوگ ہیں، 1.85 کروڑ مسلمان، ان پہ ہم ڈیفرنٹ ایک کر کے بات کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے جو ہے نام دیں 1850 کے، اور 1850 کو نکال کے تو پھر ہم جو ہے، نہیں آپ نے انڈیویجول نام دینے ہیں مجھے، ایسے ٹوٹل کے اوپر نہیں، علماء سو کی طرح آپ نے کام نہیں کرنا کہ سارے مسلمان کافر ہیں. تو 1850 نام دیں مجھے، اس کے بعد میں ان کو دیکھ کے تو پھر جو ہے اگلے مسلمانوں میں بات کریں گے، اور آخر میں اپنے آپ کے اور میرے بارے میں بات ہوئے گی. فرقان بھائی دوسرا آپشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اور میرے بارے میں بات کر لیں، تو دوسروں کے بارے میں بعد میں کر لیں گے. نہیں محترم، یہ آپ کا دعویٰ میں نے لگا دیا، آپ نے تو تحقیق بھی کی ہے، سارے مسلمانوں کا آپ نے جو ہے وہ اپنا جو بار ہے، جو وزن ہے، وہ آپ نے اپنے کانوں پہ اٹھایا ہے. یہ وزن ایسے اترے گا نہیں محمود صاحب، یہ وزن ایسے اترنے نہیں دیں گے ہم. آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. ابھی تو صرف کلمہ لگایا میں نے، خدا تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کے کیا عقیدے ہیں وہ میں یہاں لگاؤں گا نا تو لوگ حیران و پریشان ہوں گے. ابھی صرف کلمے پر بات ہو رہی ہے. آپ نے دعویٰ کیا، ایک آڈیو آپ کے اوپر موجود ہے، آپ نے کلمہ پڑھ کر سنایا، میں نے بھی آپ کو پڑھ کر سنایا، وہ سیم کلمہ تھا. لیکن یہ جو کلمہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تو ہمارے جیسا کلمہ نہیں ہے، یہ تو ڈیفرنٹ ہے. آپ نے کہا جی وہ تو 1050 لوگ ہیں جو معصوم ہیں. 1050 کدھر ہے میرے بھائی؟ میں نے آپ کو ایران کا کلمہ، اہل تشیع جو ہیں ان کا کلمہ دکھایا ہے. 90% آبادی ہے، 95 ملین بھی لگا، 90 ملین ہوں گے جن کا یہ عقائد ہے، جو کہ نمازوں میں گالیاں بھی دیتے ہیں صحابہ کو، خلفاء کو، امہات المؤمنین کو. آپ نے کہا ہے جی وہ ہم سب مسلمان ہیں. جی آپ جی احمدی ہیں، آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. تو بھئی جن کے یہ عقائد ہے وہ مسلمان ہیں، آپ بتاتے نہیں ہیں. آپ ہاں یا نام میں بتائیں کہ جو یہ کلمہ پڑھے اور امہات المؤمنین کو نماز میں گالیاں دے، لعنت بھیجے ان کے اوپر، وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ چھوٹی سی آڈیو میں بتائیں سر. ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں. آپ مجھے 1850 بندے جو ہیں پہلے نکالیں ایٹ لیسٹ، جو علماء سو ہیں، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کے نام دیں، اور اس کے بعد جو ہے میں انڈیویجول جو ہے ان کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ میں متفقہ طور پہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بندہ، یہ آپ قسم کھا کے مجھے کہیں کہ یہ جو ہے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو پھر میں بات کر سکتا ہوں. آپ اس آڈیو میں فرما رہے ہیں کہ جن کے عقائد مسلمانوں والے نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو یہ عقائد میں یہ کہاں ہے مسلمانوں کو کہ نماز میں امہات المؤمنین اور خلفاء کو گالیاں دینی ہیں؟ یہ حدیث لگائیں ادھر، یا قرآن پاک میں سے وہ آیت لگائیں کہ جس میں یہ عقیدہ ہو کہ آپ نے نمازوں میں خلفاء کو یا امہات المؤمنین کو جب تک آپ لعنت نہیں بھیجیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کا ایمان قبول نہیں ہوگا، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے لگانا ہے وہ. جی جناب، میں چھوٹی سی آڈیو میں بتاتا ہوں. میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس نے کلمے کا انکار کیا ہو اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یا یہ کہ اس نے امہات المومنین کا ان سے ان کی بےزتی کی ہو اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ مجھے قسم اٹھا کے بتائیں
کہ یہ جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے. یہ آپ نے متفقہ طور پر پورے جماعت احمدیہ کو کہہ دیا کہ جی یہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, ان کو ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن باقی مسلمانوں میں اس وقت تو آپ نے جب یہ دعویٰ کیا, آپ نے تو نہیں کہا تھا 1050 کو چھوڑ کے باقی جو ہم مسلمان ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, ان کو مسلمان سمجھ. آپ نے تو ادھر 1050 کا ذکر نہیں کیا, آپ نے سارے مسلمانوں کا کہا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایران کی جو شیعہ آبادی ہے وہ ہے تقریباً 95 ملین لگا 90 ملین لگا لیں, ٹھیک ہے نا, سیدھا سیدھا. اس میں سے جو 80 ملین شیعہ ہیں نا, ان کا یہ کلمہ ہے اور وہ دن رات نمازوں میں خلفاء کو اور امہات المومنین کو, امی عائشہ کو, امی حفصہ کو گالیاں دیتے ہیں 3 بار نمازوں میں. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو یہ عقیدہ ٹھیک ہے جو آپ نے کہا ہے جی ہمارا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے, تو آپ نے وہ حدیث دکھانی ہے کہ جی یا قرآن پاک کی وہ آیت دکھائیں یہاں پر کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ جی صحابہ کرام کو جب تک آپ نمازوں میں لعنت نہیں بھیجیں گے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو پھر تو ہم مان جائیں گے بھی آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, اسی پر ہم بھی چلتے ہیں, پھر ہمیں بھی ادھر لے چلیں. نہیں ہے تو پھر مائنس کریں جی 99 ملین جتنے بھی ہیں وہ, اس میں سے تو باقی جتنے رہ جائیں گے وہ حساب کتاب لگا لیتے. اگلی باری بریلویوں کی ہے, پھر ان کے عقائد پر بات کر لیتے ہیں مسلمانوں کے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جو لوگ موجود نہیں ہیں آپ ان کے بارے میں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. آپ مجھے قسم اٹھا کے بتائیں کہ ان کا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, اور آپ قسم اٹھا کے بتائیں کہ یہ امہات المومنین کو گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ 2 چیزوں کی آپ نے قسم اٹھانی ہے. آپ علی وہ بھائی سارے مسلمانوں کو میں نے آگے لگایا ہوا ہے. جو شیعہ جو ایران کی اہل تشیع آبادی ہے, میں بتا تو رہا ہوں 80 ملین میں نے آگے لگائی ہوئی اپنے کہ آپ صحابہ گالیاں دو اور اپنے کلمے میں رد و بدل کرو. یا تو اب یہ کہہ دیں کہ جی فرقان فور جو ہے اس نے ایران کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے اور اس نے 80 ملین لوگوں کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے, وہ تفرقہ ڈالتے اسلام میں. وہ بھائی کون سا اسلام ہے یہ, کون سا اسلام ہے جو دوسرے کے مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتے؟ وہی تو بتا رہے ہیں, وہی اسی پہ تو بات چل رہی ہے ہماری. آپ نے آپ سے یہ سمپل پوچھا ہوا ہے کہ آپ کے کلمہ جو ہے اس سے یہ ایک ڈفرنٹ کلمہ, ابھی تو میں نے آپ کو بریلوی دیوبندی سب کا دکھانا ہے, ابھی تو صرف ایک پہ چل رہی ہے مسلک پہ بات, آپ اس سے نکل نہیں پا رہے. یہ جو کلمہ ہے یہ تو آپ کے کلمہ سے ڈفرنٹ ہے. جو اہل تشیع نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی نماز سے ڈفرنٹ ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ نماز ٹھیک ہے, تو ہم آگے بات کرتے ہیں نا میرے بھائی, اس نماز سے نکلے نا. آپ کہیں کہ جی یہ مسلمانوں کی نماز ہے, میں اس سے متفق ہوں, جس میں وہ گالیاں دے رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں, ہماری نماز یہی ہے. تو پھر آگے چلتے ہیں, بریلویوں پہ چلتے ہیں, پھر یہ ہم اس کو ان کو مسلمان سمجھ لیں گے. سیم بھائی میں نے تو انہیں جی محترم, یہ حق نواز جنگوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہہ دیں یہ ایک جھوٹا عالم ہے, یہ عالم اسلام میں تفرقہ ڈالنا چاہتا تھا, یہ علماء سو میں سے ہے. تو میں دوسرا عالم دکھا دوں گا آپ کو, آپ یہ لکھ دیں یہاں پر یا آڈیو کر دیں, کہیں جی حق نواز جنگوی دیوبندی علماء سو میں سے تھا, تفرقہ ڈالنے والا تھا, اس نے یہ بات کر کے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ لکھ دیں, آپ بیان کر دیں. شکریہ جناب. مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی جو آپ نے آڈیو کی ہے اس میں قسم اٹھا کے کہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, اور قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں. پھر میں آپ کی بات پہ غور کر سکتا ہوں, نہیں تو میں غور نہیں کر سکتا ہوں. چلیں یار, آپ کی سوری محمود صاحب, یہ آپ کی آسانی کے لیے یہ حق نواز جنگوی یہ علماء سو میں سے تھا نا, بیان تو یہ کر رہا ہے نا, یہ دعویٰ کر رہا ہے اس ویڈیو میں کہ جی وہ گالیاں نکالتے ہیں. تو آپ کہہ دیں یہ علماء سو ہے, 1050 میں سے یہ بھی ایک بندہ ہے, یہ اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا اور یہ بے دین ہے. تو اب کر دیں, اب آپ کے سامنے ڈال دیا. یہ فرقان بھائی جو ادھر لوگ موجود نہیں ہیں, آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں. آپ قسم بھی نہیں اٹھا رہے کہ وہ جو ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں بات کروں, میں ان کے بارے میں فتویٰ دوں. میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں. آپ پلیز قسم اٹھا کے بات کریں. جو بھی آپ نے کسی ایسے شخص کے بعد میں بات کرنی ہے جو موجود نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ اللہ کی قسم اٹھانی ہے. آپ نے خدا کی نہیں, آپ خدا خدا کرتے ہیں. میرا تو خدا مر گیا. جناب علی, میں نے ابھی تک اس کی آڈیو سنی بھی نہیں, اور پتہ نہیں اس نے آپ اگر آپ نے سنی ہے تو آپ قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا.
مجھے لگتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قسم بھی نہیں اٹھا رہے، آپ میرے سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں جبکہ مجھے اتنا علم بھی نہیں ہے۔ جناب علی میں نے یہ آڈیو سنی نہیں ہے، لیکن آپ قسم اٹھا کے مجھے کہہ دیں کہ اس نے کہا ہے کہ اس آڈیو کے اندر کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، اور آپ نے اللہ کی قسم اٹھانی ہے، خدا کی قسم نہیں اٹھانی، کیونکہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ محترم محمود صاحب، میں بار بار ویڈیو لگا رہا ہوں، مولانا حق نواز چھنگوی دیوبندی وہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جی وہ نکالتے ہیں گالیاں۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی علماء سو میں سے ایک عالم ہے تو آپ بتائیں نا، ابھی پھر کہیں کہ جی مولانا حق نواز جھنگوی صاحب جو ہیں وہ علماء سو میں سے ہیں اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام میں، میں اس کو نہیں مانتا، یہ بے دین ہو گیا بندہ۔ اب آپ بتائیں نا، آپ نے خود ہی کہا تھا 1050 کو نکالنے، یہ ایک نکالا ہے ابھی۔ جی جناب، جب سے میں نے کلمہ سمجھ کے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد جو ہے میرا خدا بھی مر گیا، میرا بھگوان بھی مر گیا، میرا گاڈ بھی مر گیا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں محمود صاحب؟ محترم محمود صاحب کلمہ پورا پڑھے نا اپنا۔ جی یہی تو آپ محمود صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کلمے کو پورا پڑھیں۔ اگر یہ ان کا کلمہ نہیں ہے تو ادھر بتائیں نا، آڈیو میں یہ لکھ کے بتائیں کہ جی یہ میرا کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو 88 ملین لوگ نکالو نا میرے بھائی، پھر 1 ارب کتنے کروڑوں میں سے، تاکہ ہم پھر اگلے بریلویوں کی طرف چلیں۔ ہم اتنا سمجھ گئے میرے بھائی، اتنا کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہے، اب اس کلمے کے آگے جو یہ پڑھنا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ بتا نہیں رہے بھئی۔ یہ اتنا کلمہ تو نہیں لکھا ہوا نا جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو اہل تشیع کا کلمہ لکھا ہوا ہے محترم محمود صاحب، اس کو پورا پڑھیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کلمہ پڑھ کر بھی بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ فرقان بھائی صحیح، فرقان فورس صاحب، آپ کے پاس بہت ساری آڈیو ہوئیں گی، ویڈیو ہوئیں گی، آپ ایسے کریں اکٹھے لگائیں ویڈیو اور پھر قسم اٹھا کے بتائیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ میں ایک ایک سن کے پوچھتا دیکھتا جاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا، آپ جیسے مرضی بات کرتے جائیں، آڈیو ویڈیو میں تحریف ہو جاتی ہے، یا آپ اس بندے کو خود لیں، وہ خود آگے مجھے کہہ دے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ بتائیں کہ آپ اسے مسلمان مانتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے؟ دیکھیں گروپ کے دوستو، یہ حال ہے، یہ ہے ٹوٹل سٹوری۔ یہ جب لوگ یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے عقائد سے متفق نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، ہم ہیں جی سب مسلمان، ہم آپ کو سکھائیں گے کیا ہے اسلام۔ تو جب ان کے عقائد ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو پھر اب یہ دیکھیں کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، میں نے جی ان کو جانتا نہیں ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں عربی نہیں پڑھ سکتا، میں تو جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ان کو ویڈیوز دکھائیے ان کے علماء کی، کتابوں میں سے حوالے دکھائیں، یہ نہیں مانتے۔ میں نہیں مانتا کہ میں اتنا ہی پڑھتا ہوں، وہ بھائی وہ جو آگے پڑھ رہا ہے اس کو پورا پڑھو نا، پھر پتہ چلے۔ محمود بھائی کیا آپ کا پورا کلمہ یہ ہے کہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ ہے کہ نہیں آپ کا کلمہ؟ آپ علی ذرا مجھے بتائیں، آپ کی فورس میں کتنے بندے ہیں جو یہ لگے ہیں مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے پہ اور انہیں کافر کرنے پہ؟ ذرا مجھے اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ کتنی بڑی فورس ہے آپ کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی لکھی ہوئی ہے نا عربی، اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ بیان نہیں کر رہے۔ آپ کو سب پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ کہانیاں جو ہے نا کسی اور کو جا کے سنائیں،
جو سرکاری اسلام ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے. جس طرح آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر آ کے ایک امت بن جاتے ہیں, وہ امت ہم آپ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی محترم محمود صاحب, میں کوئی فورس نہیں ہوں, ایک مزدور آدمی ہوں, ڈرائیور ہوں, بس چلاتا ہوں, پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. آپ سرکاری مسلمانوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں سے سرکاری امت کے عقائد جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تو کلمہ سے باہر نہیں نکل پائے, اگر آپ اس سے نکل جاتے تو آگے پھر ہم لوگ ایک اور چیز پر بات کرتے. لیکن بہرحال شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ کلمہ پورا نہیں پڑھا آپ نے, جزاک اللہ. اور آپ اخلاق سے آپ نے بات کی. میری طرف سے بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو تو درگزر فرمائیں. باقی آپ اپنی بات جاری رکھیں. میری بات ختم ہوئی, مجھے اب کچھ کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. جناب علی ذرا آپ بتائیں, آپ کے فرقان فورس میں کتنے بندے ہیں جو ایسے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ علماء سو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو پلیز اپنی فورس کا بتائیں کہ آپ کی فورس میں کتنے بندے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ آپ کا. محمود صاحب, یہ ابھی آپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ. میرے بھائی, کیوں آپ کو 1400 سال پہلے جانا ہے؟ آپ پہلے اپنے آپ کو, یہ مسلمانوں کا جو آپ سیگا یوز کرتے ہیں نا, یہ پھر آپ نے پورا جو ہے وہ بستہ اپنے سر پر رکھ لیا ہے. اس طرح نہ کریں. آپ اپنے آپ کو یوز کیا کریں. جی میں, یہ مسلمانوں والا سیگا استعمال کرنا چھوڑ دیں. بتائیں پلیز کتنے آدمی ہیں آپ؟ محمود صاحب, یہ ابھی آپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ. میرے بھائی, کیوں آپ کو 1400 سال پہلے جانا ہے؟ آپ پہلے اپنے آپ کو, یہ مسلمانوں کا جو آپ سیگا یوز کرتے ہیں نا, یہ پھر آپ نے پورا جو ہے وہ بستہ اپنے سر پر رکھ لیا ہے. اس طرح نہ کریں. آپ اپنے آپ کو یوز کیا کریں. جی میں, یہ مسلمانوں والا سیگا استعمال کرنا چھوڑ دیں. پلیز فرقان فورس مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے بندے ہیں جو علماء سو کے ساتھ مل کے مسلمانوں تو فرقہ ڈال رہے ہیں. اور پلیز یہ بھی بتائیں کہ آپ کے جو آپ کا جو لیڈر ہے اس کا نام کیا ہے, کیونکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے, نہ یہاں پہ, نہ میں انہیں جانتا ہوں, اور آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو میں نہ جانتا ہوں, نہ مجھے ان کے عقائد کا پتہ ہے, اور نہ آپ قسم کھا کے ان کے عقائد مجھے بتا رہے ہیں. میرے بھائی, یہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ جو ہے فرقان فورس نے ڈالا ہے. یہ کون ہے فرقان فورس, اور کیسے ڈالا ہے تفرقہ؟ آپ کیسے جانتے ہیں فرقان فورس کو؟ یہ بریلوی سارے علماء سو, دیوبندی سارے علماء سو, شیعہ سارے علماء سو, اور اہل حدیث سارے علماء سو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ ان میں سے کسی علماء کا لے کے ایک عالم کا فتویٰ لے آئے جو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو پھر بات کرتے ہیں. تواڈے تے نکاح نہیں ہوندے ایک دوجے نالے. یہ محترم محمود صاحب, اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا جو گھیراؤ کیا تھا وہ فرقان فورس نے کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈل گیا وہ گھیراؤ فرقان فورس نے کیا ہوا تھا.